ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے اس حکومت کو ٹمبل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج آپ قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹمبل کر کے دکھاؤ, میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر علی کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے. ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے, سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کرم میں مسئلہ تھا, 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کرم کا. کرم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کرم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, روڈ بھی کھلا ہے, راستہ بھی کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CGD نے اور پولیس نے اور پرائمنیشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فوٹ پہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی, اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کچھ واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, خطے کے حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف جس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ کے پی میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان اس طرف آئے ہیں, کس کی رائے لی ہے, بارڈر کس کی ذمہ داری ہے, بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب ہم چھوڑ دیتے ہیں, جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک. ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور افغانستان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنی کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں, ادھر تو ہم بنے ہوئے غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خارجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نئی یہ دہشت گردی تھی, نئی آپ کے ڈرون حملے تھے, نئی آپ کے یہ خودکش حملے تھے اور نہیں وہاں پہ ابنومان کے حالات تھے. تو جنہوں نے یہ حالات بنائے ہیں کبھی DGI SPR ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے, بس تو تم وہی سوال کرتے ہو. پرچی کے علاوہ کہیں لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو, آپ بھی ایڈ کر لیا کرو. جو مخصوصا میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے اپنی پارٹی میں لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے, ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ DGI SPR صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں اس وقت پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے, ہمیں خوشی, ہم نے مقابلہ جیت لیا, ہمیں خوشی, ہمیں فخر ہے, ہم نے بھی ساتھ دیا ہے, عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بتا دیا کرو ان کو. آپ کو پتا ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, چلا دینا, آپ سوال ضرور کرنا. یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہ ثابت کرنا ہے میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق, ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی. ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے. ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے, مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے, تمہیں خاتون ہو, تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تحلیل کروا رہی ہو, تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی, تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو. یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے, کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے, ان سے سوال کیا کرو. دیکھو
एक दिन मरना भी है सबने यार, अल्लाह को जवाब नहीं देना, कुछ कर लिया करो, अभी नहीं करते हो मेरे पॉइंट चला देना, फिर मेरा हवाला देके पूछ लेना DGSPR से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे देगा, अपनी नहीं है सब ये बताइएगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि वाकई कर दी हैं बड़ी वजाहत से। सिर्फ यही अर्ज करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान की आवाम की जद्दोजहद है। 8 दिहाइयों से इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को हकीर समझा गया है। ये मामला बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, सन 48-50 से अगर आप देखें तो यही हो रहा है। हर इलेक्शन को लूटा जा रहा है, वो मशरकी पाकिस्तान हो या वो मगरबी पाकिस्तान हो। ये समझा गया कि पाकिस्तान की आवाम इस काबिल नहीं कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। यही कुछ हमने देखा 8 फरवरी 2024 में। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, हमारा निशान छीन लिया गया, हमारे जो अराकीन थे उनके नॉमिनेशन पेपर उनके पेपर वसूल नहीं किए गए, हमें लड़कर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पड़े। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की कौम की आवाम निकली उस दिन बाद। 8 फरवरी को एक अजीमुशान दिन था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख। वो मुझे पता थी कि खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा था कि अगर मुलाकात नहीं कराते तो हुकूमत नहीं जाने देना, वरना हुकूमत जाने का इख्तियार तो के पास हर वक्त है, कभी भी हुआ तो उस पर हमारे ऊपर एक तरकीब भी हुई, बातचीत भी हुई, प्लांटेड बातचीत हुई, कहता है लॉबिंग की गई हमारे खिलाफ। लेकिन मुझे फख्र है अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, अपने पार्लियामेंटेरियन के ऊपर कि उन्होंने इमरान खान की सोच की सही अक्कासी की और सही फैसला किया। उसके बाद बजट के बाद मुलाकात PTI की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर वापस रवाना हो रहे हैं। बड़ा चैलेंज किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को। बैरिस्टर गौहर, नादिया खट्टर। इमरान खान की रिहाई जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी। गैर जरूरी। सिर्फ इमरान खान की रिहाई जरूरी और दूसरा इमरान खान। बैरिस्टर गौहर की उधर से सवाल है। कह के जमीन चली दे रहा है, अब करो। मौलाना ने कहा है नहीं ला रहा। मौलाना बड़ा चैलेंज कर दिया है सीएम साहब, बड़ा चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मनाज़िर हैं। बड़ी तहरीक शुरू होगी मुहर्रम और हराम के बाद। कब्जे में लिए क्या वापस मिले या नहीं? आपकी हुकूमत में गिरफ्तार मेरा डायरेक्ट रब्ता है उनके साथ, कोई उनका गिला हो तो मुझे पहुंच जाता है। अली भाई ये बताइएगा कि आपके साबका दोस्त पार्टी छोड़ के चले गए। अरशद शरीफ का नाम लिया करें आप। अरशद शरीफ का नाम लिया करें, अरशद शरीफ का। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ये एक्सक्लूसिव मनाजिर जो हमने आपको दिखाए। आज बड़ा अहम इजलास था, इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है और राशिद भाई ने हमें पकड़ लिया है।